آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت طاقتور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ وہاں 40 سال تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیاں تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر رکتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے تھے اور ایک ہفتے میں ان کا سب سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیاں میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا ہوا تھا اور وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 غذائیں اتاری تھیں، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے میدان میں دیکھا چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، اور پھر من تو تیرے باپ تیرے دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھے سکھائے کہ صرف روٹی پر ہی انسان زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔
یہ گوند وہاں کے پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، اور جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ بآسانی انہیں پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کا یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی تو ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو ان کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی تیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم لوگ ہر روز من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے اس کا ذخیرہ ہرگز نہ کرنا، لیکن بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترتا تو ہم اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی پر ایسی نحوست پھیل گئی، جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے بھی ان کا اترنا بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایت کے مطابق جب دنیا کا ایک شکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اس طرح ہندو مذہب کے قرآن، رگ وید اور اتھرو وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔